يزل محبوبا لا يزال جلت قدرته والصلاة والسلام على صاحب السكينة والمكتوب بالمدينة والمنصور المؤيد بالخاص وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أنعم الله والرزق وطهرهم تطهيرا وعلى سبيل النجاة وعين الحياة والعدل المستحر والمهدي المنتظر اللهم صل على محمد وعلى ولقد جاءهم على أعدائهم وأنزل فدائهم وغاصبهم بهم في يوم الظهر إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک مرتبہ سب کے بڑے اللهم صل على محمد وعلى اشر محرم 1440 ہجری کو سلسلے کی چھٹی مجھے صاحب حضرات سزا خانے میں سماعت فرما گئے اولا علی کی کہانی اولا علی کی زبان حیات کی مسلسل تشریف آوری اور توجہات کو گزار ہوئی گفتگو یقیناً اپنے کتابی مرحلوں کی طرف ہے. میرے بھائی موبائل نیچے کر لیجیے. گفتگو بالکل اختتامی مرحلوں کی طرف ہے اور بہت آسان تھا میرے لیے کہ میں مطبوعہ چھپی ہوئی نظم البلاغہ میں سے 10 جملوں کا انتخاب کرتا اور روزانہ ایک جملے پر گفتگو کرتا. لیکن میں نے مطبوعہ نظم البلاغہ میں سے ان فکروں کا انتخاب نہیں کیا جس پر گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ میں نے کلام علی کے ایسے فکروں کا انتخاب کیا ہے اس ذات علی کے بارے میں کہ جو علماء اہل سنت نے اپنی مختلف کتابوں میں بھی نقل کی. اور بہرحال بہت سے مسلسل ہوتی فکرے میں گفتگو ہے. آج ذرا کچھ مدعے اور آگے بڑھتے ہیں. تبلیغ کا وقت بھی گزر چکا ہے. امیر المومنین نے ایک مقام پر گفتگو کرتے ہوئے یہ فکرہ ارشاد فرمایا انی ولدت علی الفطرہ. ترجمے کو محفوظ کیجیے گا. علی بول رہے ہیں انی ولدت علی الفطرہ، میں فطرت پر پیدا ہوں. اور یہ وہ فکرہ ہے جو شیعہ علماء نے بھی نقل کیا ہے، علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا. علی کہہ رہے میں فطرت پر پیدا ہوں. اب پہلے تو فطرت سمجھنا پڑے گا کہ فطرت کیا ہے. فطرت قرآن کا لفظ ہے اور آپ کی زبان میں اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی سے آیا. لیکن ہمارے ہاں جن معنی میں فطرت بولا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے اور صرف ہوتا ہے، قرآن مجید میں عربی میں ان معنی میں نہیں ہے. اسی سے فطرہ ہے، فے توئے رے بولتے فطرت یا سیدھی ٹے ہمارے لکھی جاتی ہے فطرت. اسی سے فطرہ ہے. فطر الخلائق، اسی سے فاطر السماوات والارض ہے.
علی فطرت پہ پیدا ہوئے، خدا فاتح ہے۔ علی فطرت پہ پیدا ہوئے، خود کہہ رہے ہیں، مقام فخر پہ کہہ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ علی اگر کسی چیز پہ فخر کر رہے ہیں اور اپنی فضیلت میں وہ چیز بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کہیں کسی لفظ سے اشتباہ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ذہنوں کی دھند صاف کر دی کہ وہ چیز جو علی اپنے لیے بیان کر رہے ہیں وہ شرف کسی کو حاصل نہیں۔ اتنی مدد تو علی الفطرہ، میں فطرت پر پیدا ہوں۔ فطرت کیا ہے؟ عالم اسلام کے سب سے بڑے مفسر قرآن جنہیں کا لقب ترجمان القرآن ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، امام راغب نے ان کا فقرہ لکھا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ فطرت کیا ہے، توجہ کیجیے گا، فطرت کیا ہے، تو انہوں نے کہا وہ کام جو کائنات میں پہلی بار ہوا ہو۔ وہ کام جو کائنات میں پہلی بار ہوا ہو۔ اب غور کیجئے کہ فطرت کے معنی یہ ہے کہ جو کام کائنات میں پہلی بار ہوا ہو، اور علی کہہ رہے ہیں میں فطرت پہ پیدا ہوا۔ علی کہہ رہے ہیں میں فطرت پہ پیدا ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو علی پیدائش سے، ولادت سے، دنیا میں تشریف آوری سے، 13 رجب سے فطرت کو جوڑ رہے ہیں، یہ صرف 13 رجب تک نہیں ہے۔ علی کی ذات کا کمال یہ ہے کہ علی کی حیات میں جگہ جگہ فطرت ہے۔ ابھی آپ کے اذان عالیہ پہنچے نہیں ہے، جو کام کائنات میں پہلی بار ہوا ہو، اس جملے سے یہ بات کہیں ثابت نہیں ہوتی کہ دوبارہ بھی ہوگا۔ یعنی پہلی بار ہوا ہو تو ایک بار ہوا ہو یا پہلی بار ہوا ہو، دونوں باتیں اسی میں ہیں۔ یعنی دوبارہ پھر کبھی نہ ہو تب بھی فطرت ہے۔ جو بھی ایسا کام ہو، علی کا یہ کہنا میں فطرت پر پیدا ہوا ہوں۔ خدا کے گھر میں نہ پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ خدا کے گھر میں بعد میں کوئی پیدا ہوگا۔ اب لفظ علی کا ہے تو میری مجبوری ہے کہ میرے پاس ترجمہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ ولدت علی الفطرہ، میں فطرت پر پیدا ہوا ہوں۔ کعبے میں، خدا کے گھر میں نہ علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ علی کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ کائنات میں یہ کام پہلی ہی بار ہوا، تو بس جو کام پہلی بار ہو وہ فطرت ہے، پہلی بار ہو وہ فطرت ہے۔ اور علی کی ذات کی حد تک تو یہ صورتحال ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ایک علی کا دنیا میں آنا فطرت ہے، بلکہ علی کی ذات کی حد تک یہ ہے کہ پوری حیات کو علی کی دیکھیے، یہاں سے جو امور شروع ہو رہے ہیں وہ سب فطرت ہے۔ کائنات میں کسی نے کبھی کلہ اجدر بچے نے نہیں چیرا تھا۔ کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ صلوات بھی پڑھیے مدد آواز۔ کائنات میں کبھی کسی بچے نے کلہ اجدر نہیں چیرا تھا، وہ کام بھی پہلی بار ہوا۔ دوسری بات یہ بھی سن لیجیے، کائنات میں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات میں لوگوں کے شجرے کی پہچان بن جائے۔ کیا کہنے ہیں، جو اپنی ذات میں لوگوں کے شجروں کی پہچان بن جائے۔ علی لوگوں کے شجروں کی پہچان ہے۔ قیامت تک نسب علی کی محبت پہ پرکھے جائیں گے۔ کیا کہنے ہیں، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ یہ جو دم دم کے آپ بولتے ہیں میں خوب سمجھتا ہوں، قیامت تک نسب علی کی محبت پہ پرکھے جائیں گے، رسول کی حدیث ہے۔ اور مجھے روایت سنانے کی ضرورت نہیں، شیعہ سنی علماء سب نے لکھا کہ جب کلہ اجدر چیرا تو مکے کے سرداروں نے کہا
کیا ہے ابو طالب تمہارے لال نے یہ کیا کیا؟ اس لیے کہ یہ اژدہا تو شجرہ بتاتا تھا بچوں کا. تو رسول نے کہا علی آ تو گیا ہے. رسول نے کہا علی آ تو گیا ہے. یہ بات تو آپ نے جب سے آپ مجلسیں سن رہے ہیں تب سے سنی ہے, بار بار سنی ہے. مجھ سے تازہ تر بات سن لیجیے. رسول کی حدیث صحیح ہے شیعہ سنی علماء میں کہ شجرے علی کی ولایت پہ تولے جائیں گے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اب ایک سوال آپ سے کر لوں, جب انسان کا شجرہ ہی علی کی ولایت پہ تل رہا ہے تو نمازیں کہیں اور تلیں گی؟ جب انسانوں کے شجرے علی کی ولایت پہ تل رہے ہیں تو نمازیں کہیں اور تلے گی, روزے کہیں اور تلیں گے, حج کہیں اور تلے گا, زکات کہیں اور تلے گی. بھائی جتنی عبادتیں کرو گے تلے گے سب ولایت علی پر. اس لیے جس کو کرنا ہے وہ طے کر کے مرے کہ میدان حشر میں ولایت لے کے آ رہا ہے چھوڑ کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری. بحث کیا ہے؟ ذرا سی باتوں پر بحث کیا ہے؟ میں کیوں کسی کو بتاؤں کہ تمہاری نماز کیا میری نماز کیا, تمہارا روزہ کیا میرا روزہ کیا, تمہارا حج کیا میرا حج کیا؟ ارے وقت کیا ہے ہمارے سجدوں کی؟ واجب ہے, واجب ہے, چھوڑ نہیں سکتے. چھوڑا تو گنہگار, کیا تو حرام. لیکن پڑھنے کے بعد بھی یقین قبولیت کہاں سے لاؤ گے؟ کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس سند اتری ہے تو آؤ ایسی نمازوں کی بات کریں جن کے بارے میں پتا ہے وہ ہے مقبول. آپ کہیں گے وہ کون سی نماز ہے؟ مصطفیٰ کی نماز. مصطفیٰ کی نماز ذرا پہلے سن لیجئے کہ مصطفیٰ کی نماز کیا ہے. اب علی پہ تو آؤں گا, علی کے ذکر تک تو آؤں گا, واپس جہاں تک نہیں چھوڑوں گا. پہلے مصطفیٰ کی نماز کا اسٹیٹس سن لیجیے. مصطفیٰ کی نماز کا اسٹیٹس کیا ہے, پھر سناؤں گا روایت. مصطفیٰ کی نماز کا اسٹیٹس یہ ہے کہ علامہ جلال الدین, آج آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ مجھے بتائیے آپ پر نماز جو واجب ہے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قسم اللہ نے حکم دیا, اللہ نے حکم دیا ہے, مگر یہ ذہن میں رکھ کے پڑھنا کہ اطاعت مصطفیٰ میں ہے. اطاعت مصطفیٰ میں ہے. اطاعت مصطفیٰ کو درمیان سے ہٹا دو گے تو نہ سجدے قبول ہے نہ عبادتیں قبول ہے. یہ نماز روزہ حج زکات سب اطاعت مصطفیٰ میں. مصطفیٰ نے پڑھی تھی, ہم تو پڑھ رہے اطاعت مصطفیٰ میں. مصطفیٰ نے پڑھی تھی تو کس کی اطاعت میں پڑھی تھی؟ ہے کسی کی بات جواب؟ مصطفیٰ نے پڑھی تھی تو کس کی اطاعت میں پڑھی تھی؟
کہنے لگے اللہ نے کہا تھا، حکم دیا تھا تو اللہ نے حکم کی اطاعت میں پڑھی تھی. اللہ نے مصطفیٰ کو حکم نہیں دیا تھا جب مصطفیٰ نے نماز پڑھی تھی. اللہ نے اس وقت حکم ہی نہیں دیا تھا نماز کا جب مصطفیٰ نے نماز پڑھی تھی. مصطفیٰ نے پہلی نماز کب پڑھی تھی؟ ایک عامل فیل میں دنیا میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہمارے رسول نے جی نہیں، جب نور خلق ہوا تھا، جب نور خلق ہوا تھا تب مصطفیٰ نے نماز پڑھی تھی. ہم اطاعت مصطفیٰ میں پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ نے محبت خدا میں پڑھی تھی. محبت خدا میں پڑھی تھی. یہ فرق دنیا یاد رکھے کہ ہماری نماز کیا ہے اور مصطفیٰ کی نماز کیا ہے. ہماری اطاعت مصطفیٰ میں ہے، مصطفیٰ کی نماز محبت خدا میں ہے. آپ پر جو نماز کا حکم آیا وہ اس لیے اسی ممبر سے کہا تھا. لوگوں کے حافظے کمزور ہیں، کئی برس ہو چکے، اسی ممبر سے کہا تھا کہ نماز اور درود کے لیے قرآن نے ایک ہی لفظ رکھا ہے، صلاۃ. صلاۃ کے معنی درود، صلاۃ کے معنی نماز. ایک ہی لفظ کے دو ترجمے ہیں، ایک ہی لفظ کے دو ترجمے ہیں، ترجمہ نہیں بدلے گا. بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں سے جائے تو درود ہے، وہاں سے آئے تو درود ہے، یہاں سے جائے تو نماز ہے. اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نماز مصطفیٰ کی پیروی ہے، درود خدا کا اتباع ہے. وہ پڑھ رہا ہے محبوب پر، یہ خدا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. تو اب علامہ، اب سنیے گا، اللہ نماز سمجھ میں آئی مصطفیٰ کی نماز کیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی، امام رازقی، ان سب نے لکھا کہ پیغمبر کی نص ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، اب لفظ مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں، چونکہ نبی نے لفظ کہا ہے نماز کا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ واجب نماز ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ نفل ہے. پیغمبر نے کہا اگر میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں آمنہ یا میرے باپ عبداللہ مجھے آواز دے دے تو میں نماز چھوڑ کے آؤں گا. جہاں لوگ کتابیں پڑھے پہلے جا کر کہ نماز کا اسٹیٹس کیا ہے. پیغمبر نے کہا 73 فرقوں میں عالم اسلام میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے کہا کہ اگر میرے باپ عبداللہ اور میری ماں آمنہ مجھے اس وقت آواز دے جب میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نماز چھوڑ کر آؤں گا. والدین مصطفیٰ سمجھ میں آئے؟ جملہ کہنے کی اجازت ہے، جن کی آواز پہ مصطفیٰ خدا کی نماز چھوڑ دے وہ کافر نہیں ہوتے. عالم اسلام کے 73 مسالک میں یہ حدیث موجود ہے، فرقوں میں سب جگہ موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں نماز، واجب نماز چھوڑ کے آؤں گا. کس کی بندگی کر رہے؟ خدا کی. بلا کون رہا؟ کچھ اور یاد نہیں ہوگا. آپ کے لیے شرعی مسئلہ کیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو بلائیں تو واجب نہیں توڑ سکتے. مستحب پڑھ رہے ہو تو توڑ دو، واجب نہیں توڑ سکتے. تم واجب نہیں توڑ سکتے. مصطفیٰ واجب توڑے کہ میں نماز چھوڑ کے آؤں گا ماں باپ کی آواز پر. ایک بات. اب دوسری بات اگر اپنے لیے نہیں سمجھ لو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پرسوں سنا، یہ ہمیشہ سناتا ہوں، کہتا رہوں گا، کہتا رہوں گا. یاد دلا رہا ہوں اسے کہ پیغمبر کے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، ابی بن کعب، رسول نے آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز تمام کر کے آئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نماز تمام کر کے آئے. رسول نے کہا میں نے تو تمہیں کب، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا میں نے تو کب بلایا تھا، کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول نے جلال کے عالم کس نے سکھائی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں
کا تو بلا کون رہا تھا؟ کہا کس نے سکھائی ہے؟ کہا آپ نے. کہا بلا کون رہا تھا؟ کہا آپ 3 دفعہ. کہا کس نے سکھائی ہے؟ کہا آپ نے. کہا بلا کون رہا تھا؟ کہا آپ. رسول نے کہا تمہیں نہیں معلوم اللہ میری شان میں کیا کہتا ہے؟ کہا خدا مجھے نہیں معلوم. کہا قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے پکارے تو فوراً چلے آؤ. فوراً چلے آؤ. وہ زندگی دینے بلا رہا ہے. زندگی دینے بلا رہا ہے. سجدہ خدا کا ہے. مصطفیٰ کی آواز پہ چھوڑ کے آ جاؤ. مصطفیٰ بلا لے تو سجدہ چھوڑ کے آ جاؤ. نماز چھوڑ کے آ جاؤ. اور مصطفیٰ کہہ رہے میں نماز واجب پڑھ رہا ہوں میرے ماں باپ بلا لے. تو ترتیب سمجھ میں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صورت عبادت ہے مگر اس میں اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ آپ کی اطاعت دیکھے اور یہ بھی دیکھے کہ پڑھ رہے ہو. پڑھ تو رہے ہو مگر جنہیں ہم نے حجت بنایا ہے انہیں مان کے پڑھ رہے ہو یا منہ پھیر کے پڑھ رہے ہو؟ کیا کہنے ہیں واہ بھائی واہ. مان کے پڑھ رہے ہو تو قرآن واجب کر رہا ہے. واجب کی حیثیت ہے. لوگ سمجھے اب توحید پہنچ گئی. اب سنو علی کا جملہ اور لکھا کس نے وہ بھی سنو. مسند احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل اشرف اللمات محدث دہلوی مشکات خطیب تبریزی تینوں کتابوں کا تعلق مصنفوں کا تعلق محدثوں کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. امام احمد بن حنبل 2 جملے ہیں جو روایتوں میں ہیں اور ظاہر ہے کہ راوی جو سن رہا ہے علی سے وہ نقل کر رہا ہے. اور میرے حساب سے جب میں نے دونوں کو دیکھا تو امیر المومنین نے اسی ترتیب سے بیان کیا تاکہ بات لوگوں تک پہنچے. اب علی کہتے ہیں توجہ کیجیے گا. علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول سے وہ قربت تھی. یہ رسول کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد علی بیان کر رہا. مجھے رسول سے وہ قربت تھی کہ رسول مکے تک کی بات کریں مکے میں بھی اور مدینے میں بھی کہ رسول کے حجرے میں سب کے لیے داخلے کے وقت مقرر تھے. میرے لیے رات و دن میں وقت مقرر نہیں تھا اور میں رسول کے دروازے پہ دستک دے کے جاتا تھا. سنیے بہت اطمینان سے اور اہم اور جملے آپ کے حوالے. دستک دے کے جاتا تھا اور جب میں دستک دیتا اگر رسول نماز میں نہیں ہوتے. یہ وضاحت ہے. اگر رسول علی کا جملہ ہے اگر رسول نماز میں نہیں ہوتے تو آواز دیتے علی آ جاؤ. اب علی کہتے اگر رسول نماز میں ہوتے تو ہم ہما کرتے. سینے کی آواز کو ہم ہما کہتے ہیں جسے ہمارے اساتذہ اردو میں کہتے ہیں کھکار دینا. ہم ہما کرتے. یہ حدیث کے فکرے ہیں علی کے جملے. اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اور راویوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور جب اور راویوں نے اسے نقل کیا تو انہوں نے لکھا حدیث صحیح ہے. حدیث میں بحث نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اشرف اللمات مسند احمد بن حنبل خطیب تبریزی مشکات وہ کہتے ہیں علی کہتے ہیں کہ جب رسول نماز میں مشغول نہیں ہوتے اور میں آواز دیتا تو رسول کہتے آ جاؤ. اور اگر آپ کے حوالے اور اگر رسول نماز میں مصروف ہوتے اور میں دستک دیتا تو نبی چونکہ میری دستک کو پہچانتے تھے اس لیے میری دستک پر نماز کے دوران کہتے سبحان اللہ. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. میں سمجھ جاتا رسول نے اجازت دے دی ہے میں حجرے میں آ جاتا. سبحان اللہ. تھوڑی دیر تو صرف غور کیجئے. میں بھی خاموش بیٹھتا ہوں. تھوڑی دیر صرف غور کر لیجئے کہ یہ کہاں کے آ رہی ہے. میں بھی تھوڑا سا چپ ہو کے بیٹھتا ہوں.
واپس آؤں گا. علی کہتے ہیں کہ اگر رسول نماز میں نہیں ہوتے تو کہتے آ جاؤ, اور جب رسول نماز میں ہوتے تو سبحان اللہ کہتے, اور میں سمجھ جاتا کہ یہ سبحان اللہ اجازت ہے. شکا تو کروں گا, میں سمجھ جاتا کہ یہ سبحان اللہ اجازت ہے. میں ہمیشہ اجازت لے کے جاتا تھا, اور رسول یہ کہتے تھے مجھ سے کہ علی تم اجازت لے کے کیوں آتے ہو, بیتی بیتک, میرا گھر تیرا گھر ہے. یا علی تم اجازت, ارے اب اگلا جملہ آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. یا علی تم اجازت لے کے کیوں آتے ہو. یہ مکے سے بات شروع کر رہے ہیں علی, ہجرت سے پہلے سے, ابتدائی دور سے اور مدینے تک. اور وہ آیت جو قرآن میں آئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم, اے صاحبان ایمان نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو, وہ مدینے میں آئی. تو اب علی کے جملے کو سمجھیے گا علی نے کیا کہا. علی نے کہا رسول کہتے یا علی تم, میں ہمیشہ اجازت لے کے جاتا دستک دے کے, اور رسول کہتے یا علی تم اجازت لے کے کیوں آتے ہو, بیتی بیتک, میرا گھر تیرا گھر ہے. تو میں کہتا اللہ کے رسول مجھے پسند ہے اجازت لے کے آنا, مجھے پسند ہے. تو نبی کہتے یا علی تجھے وہی پسند ہے جو خدا کو پسند ہے. اس کا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم, اے صاحبان ایمان نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. یہ آیت علی کے عمل کے اوپر اتری کہ چونکہ علی عمل کرتے تھے خدا کو پسند تھا, اللہ نے اسے نافذ کر دیا تو سنت الہی سمجھ میں آئی. خدا علی کی سیرت کو نافذ کر رہا ہے. اب واپس آئیے کہ نبی نماز پڑھ رہے ہوتے, میں دستک دیتا تو نبی سبحان اللہ کہتے. اب ذرا روک لیا میں نے آپ کو, اب اطمینان سے میرے سوالوں کے جواب دیجیے گا. نبی سبحان اللہ کہتے, میں نماز جب شروع کر رہا ہوں تو میں نے نیت کیا کی ہے, 2 رکعت نماز فجر کی پڑھتا, 2 رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں, واجب قربتاً الی اللہ. اچھا ہمارے لیے خضوع و خشوع فضیلت کا سبب ہے, واجبات میں سے نہیں ہے. یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کی نماز خضوع و خشوع کے بغیر ہوگی. اور نماز میں خضوع و خشوع کا مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا خیال نہ آئے, کسی کا خیال نہ آئے, کسی کا خیال نہ آئے. میں دہراتا رہوں گا, سمجھتے رہیے. کسی کا خیال نہ آئے, کسی کا دھیان نہ آئے, یہی خضوع و خشوع ہے. بس توجہ اللہ کا لی, اسی لیے تو دعائے توجہ سنائی تھی. توجہ اللہ کی طرف رہے, کسی کا خیال نہ آئے. تو جب میں نے نیت کی ہے قربتاً الی اللہ, تو اب کسی کا خیال نہ آئے. آج تو طے کر کے نماز پڑھی تھی کہ کسی کا خیال نہ آئے, پھر بھی آ گیا. اب آ گیا تو آ گیا, خیال تو خیال ہے. بہرحال خیال کو جھٹکنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے, ذہن سے نکالنے میں. تو خضوع و خشوع واپس لانے, ہم بھی انسان ہے نا, خطا کار ہے. نبی تو معصوم ہے, تو نبی تو خضوع و خشوع ہی سے پڑھیں گے. اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کے ذہن میں کسی کا خیال آئے گا, اور نبی کی توجہ خدا کی طرف سے ہٹے گی. وہ نبی جو وجہت وجہی للذی فطر السماوات کہہ چکا ہے, اس کی توجہ کسی طرف سے ہٹے گی. تو اب دستک دی ہے علی نے, دروازے کے باہر کھڑے ہیں علی, اور نبی کا علم غیب انہیں بتا رہا ہے کہ علی ہے. کہاں بیٹھے, خدا کی طرف توجہ میں علی آ گئے, نبی کی نماز نہ گئی.
اللہ. علی کی بات پر سبحان اللہ کہنا سنت پیغمبر ہے. تو مجلسوں میں جب علی کی بات ہو اور مجمع سبحان اللہ کہے تو کتنی تسبیح خدا ہو رہی ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ فضائل ہو رہے ہیں علی کے، تسبیح ہو رہی ہے خدا کی. اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں مسجد میں فضائل کیوں پڑھ رہے ہو، وہ تسبیح کے دشمن ہے. مستند حوالے ہیں اس حدیث پر اور خود علی بیان کر رہے ہیں. پھر بھی اگر کوئی اس بحث میں پڑ جائے، کیونکہ عادت ہے لوگوں کی بحث کرنے کی، بحث میں پڑنے کی، اور خاص طور پہ جب علی کہیں آ جائے تو پھر بحث ضرور کرنا. بھائی علی کی بات آئے تو پھر بحث ضرور کرنا. تو اگر کسی کوئی بحث میں پڑ جائے اور کہے دیکھیے یہ ثابت تو نہیں ہے قول سے کہ پیغمبر کی نماز واجب تھی کہ مستحب تھی، پنجگانہ پڑھ رہے تھے اس وقت جب کہ علی نے بیان کیا، یا مستحب پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، علی نے دستک دی ہے، نبی نے سبحان اللہ کہا ہے، خدا کی طرف توجہ میں علی آ گئے. نماز طے نہیں ہے کہ واجب تھی کہ مستحب تھی، جملہ آپ کے حوالے. مگر جب نواسا پشت پہ آیا ہے تب واجب سے لے کر امام حیثمی تک. اب پوری روایت میں سنا سکتا، وقت کامل ہو رہا ہے. امام طبرانی سے لے کر امام حیثمی تک 27 علماء اہل سنت محدثین نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جب حسن و حسین پشت پر آئے ہیں، حسن و حسین پشت پر آئے ہیں تو واجب نماز تھی. دوسری بات جو لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا. کیا کہنے، واہ بھائی واہ. ایک دفعہ عصر میں ہوا ہے، ایک دفعہ عشاء میں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ حسن و حسین بھی سمجھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والوں کی، جانتے ہیں وہ کہ قیامت تک آنے والوں کی نفسیات کیا ہے. ایک دفعہ ہوا ہوگا تو تاریخ لکھ دے گی، لوگ کہیں گے اتفاق تھا. حسن و حسین کا اتفاق نہیں تھا، انتظام تھا.
मसाइब कर रहा हूँ। एक गुजारिश ज़ाती तौर पर 10 था आप तमाम हजरात से, कल जारत बरामद हुई तो मैं जो चीज़ मुझे लोग बताते हैं मैंने अपनी आंखों से न देखी हूँ, मैं उस पर तबसरा नहीं करता। मेरा उसूल है जब तक कि मेरे पास शवाहिद न हो। कल मैंने ज़ारत के बरामद के वक्त पे अपनी आंखों से एक बात देखी है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नौजवानों से ये 2 जुमले कहूँ। और उससे पहले कहने से पहले ये बता दूँ कि गिलानी साहब जैसा कि ऐलान कर रहे थे मोबाइल के मामले में जो कुछ हुआ, चोरी हुए या गिर गए या जो भी, तो वो तो खैर एक इंतजामी मसला था जो गिलानी साहब ने कहा। मैंने ये देखा कि जिस वक्त ज़ारत बरामद हुई है उस वक्त लातादाद लोग बजाय मातम करने के मोबाइल लेकर ज़ारत की तस्वीर बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। मुझे अपने नौजवानों से सिर्फ एक बात कहनी है, आप आज से अमल करें न करें मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा काम है मैं दीन आप तक पहुंचाता रहूं, मैं नाफिज करने नहीं आया। लेकिन मुझे एक बात जरूर कहना है कि याद रखिएगा ये जो फरिश्ते आपके कंधों पर बैठे हैं ये आपका मातम लिखेंगे, वीडियो नहीं। ये आपका वीडियो नहीं लिखेंगे और ना आपकी वीडियो मैदान हशर में ये बनी हुई जाएगी। हाँ, मातम जाएगा। और मेरे बच्चों, नौजवानों, दोस्तों, ये बात याद रखना, 2 चीजें 2 बीवियों की तमन्ना है। आंसू ज़हरा की तमन्ना है, मातम ज़ैनब की तमन्ना है। खुदा आपकी आवाजों पे रहमत नाज़िल करे, खुदा आपकी आंखों पे रहमत नाज़िल करे। सैयदा को जैसे आपके आंसू पसंद है ऐसे गिरिए की बुलंद आवाजें भी पसंद है। आज मुहर्रम की 6 हो गई, आज तो सबसे ज्यादा प्यासे का मातम है। आंसू ज़हरा की तमन्ना, मातम ज़ैनब की तमन्ना। बहुत जमाने की बात है, करबला के बाद की। मुख्तार हाकिम हो गया, मुख्तार हाकिम हुआ तो मिनहाल उसी जमाने में इमाम सज्जाद से मिलने मदीने आए। जब मिनहाल की मुलाकात इमाम सज्जाद से हुई तो इमाम सज्जाद ने पूछा कूफे का क्या हाल है। मिनहाल ने कहा मौला कूफे में मुख्तार हाकिम हो गया और कातिलान हुसैन को चुन चुन के कैफर किरदार तक पहुंचा रहा है, कत्ल कर रहा है। किसी ने नहीं पूछा, बस इतना कहा क्या हुरमला गिरफ्तार हुआ। खुदा आपकी आवाजों पे रहमत नाज़िल करे, खुदा आपकी आंखों पे रहमत नाज़िल करे। ऐसे पर्दा मेरी माएँ सुन रही है, बाप मजलिस में बैठे हैं, खुदा आपकी औलाद की खुशियों से आपके कलेजे ठंडे रखे। ये सोच के सुनना अली असगर के मसाइल के बाबुल हवाइज है शहजादा, बाबुल हवाइज। मिनहाल क्या हुरमला गिरफ्तार हुआ? मिनहाल को खबर न थी कि हुरमला गिरफ्तार हुआ। जो हकीकत थी मिनहाल ने बयान की, मगर जब वापस आए और मुख्तार से मुलाकात हुई तो मुख्तार ने कहा सुना तुम मदीने गए थे? कहा मेरे इमाम से मुलाकात हुई। कहा कुछ कहा तो नहीं? कुछ भी नहीं कहा। जब मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो बस इतना पूछा क्या हुरमला गिरफ्तार हुआ? मुख्तार तड़प गया, मुख्तार तड़प गया और फौरन हरकारों को हुक्म जारी किया सिपाहियों को हुरमला को तलाश करो। मुख्तार कहता ऐसा कौन सा कर्म है कि मेरे इमाम ने किसी का नहीं पूछा, हुरमला का पूछा। एक बात सुन ली आपने, अब दूसरी बात सुन लीजिए। अली असगर की मां का नाम उम्मे रबाब है। उम्मे रबाब इमरुल कैस की बेटी है और इमरुल कैस अपने जमाने के बहुत बड़े रईस थे
اور اس زمانے کے رئیسوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو فنون جنگ اور ہر طرح کی صنعت و حرفت سکھاتے تھے، اور ہر طرح کے فنون سکھاتے تھے، ادب سے لے کے فنون جنگ تک۔ تو جناب ام رباب کو تیر اندازی آتی تھی، سن لیا آپ نے؟ ام رباب کو تیر اندازی کا علم آتا تھا اور انہیں پتا تھا۔ تو جب تیر اندازی کا علم آتا تھا تو انہیں یہ بھی پتا تھا کہ 3 بھال کا تیر کیا ہوتا ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ 3 بھال کا تیر کیا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 3 بھال کا تیر انسانوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا تھا، چوپایوں کے لیے بھی نہیں استعمال ہوتا تھا۔ 3 بھال کا تیر لوہے کی موٹی چادر کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 3 بھال کا تیر۔ دوسری بات بھی سن لیا آپ نے، اب تیسری بات بھی سن لیجیے۔ 4 محرم کو پانی بند ہوا، 7 محرم کو حسین کے خیموں میں پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، 6 مہینے کا بچہ پانی پہ زندہ نہیں رہتا، ماں کے شیر پہ زندہ رہتا ہے۔ 4 محرم کو آ کے جناب زینب نے کہا، بھائی حسین، یہ جو فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں یزید کی، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، زمین ہل رہی ہے، ارے مادر علی اصغر کا دودھ خشک ہو گیا، اے بھیا علی اصغر پیاسا ہے، بھوکا ہے، تو علی اصغر عزادارو 4 محرم سے پیاسا تھا اور آخری شہید ہے۔ آخری شہید ہے۔ تیسری بات بھی آپ نے سن لی، ہاں اب چوتھی بات بھی سن لیجیے۔ مقتل میں یہ فکرے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا اور قتل ہوتا تھا اور اس کا لاشا آتا تھا تو بیویوں میں رونے کا غل اٹھتا تھا۔ تو جملہ سنیں گے، حسین، علی اکبر اور عباس کو کہتے جاؤ بیویوں کو تسلی دو۔ سن لیا آپ نے؟ مگر جب علی اصغر مارے گئے تو اپنے علی اکبر آئے، یا عباس ہے کوئی دلاسا دے لے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہاں سیدہ کو یہ آوازیں بھی پسند ہیں، یہ آنسو بھی پسند ہے، گریا آوازیں نہ رکنے پائے۔ حسین اکیلے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو مظلوم کی مدد کرے۔ ایسے میں خیمے میں رونے کا غل اٹھا، فاطمہ کا لال پلٹ کے آیا، کہا کیا بات ہے زینب، یہ رونے کا غل کیسا ہے؟ کہ بھائی جب سے تم نے استغاثہ کیا علی اصغر جھولے سے اتر آئے تو میرے باپ لاش کا بدل دو، شاید تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤ، لے کے چلے، دھوپ بہت تیز تھی، ابا کا دامن ڈال دیا، فوج یزید سب کی، حسین قرآن لا رہے ہیں تھک چکے قربانیوں سے، مگر حسین نے ابا ہٹائی، کبلایا ہوا پھول، ایک بار کا اے فوج یزید، اگر تم سمجھتے ہو میں خطا کا خطاوار ہوں تو دیکھو اس بچے کی کیا خطا ہے، 2 بوند پانی سے دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، بچہ جا بلب ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے میں پی لوں گا تو لو میں اسے زمین پہ لٹائے دے رہا ہوں۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لاہور کی گردی میں رہنے والوں، جب زمین جلتی ہے تو پاؤں نہیں بھرا جاتا۔ ارے اللہ،
آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ ایک بار حسین نے کہا علی اصغر لٹا تو دیا تھا زمین پر مگر کچھ خیال تھا، شاید یہ خیال ہو اگر ایڑیاں رگڑ دی تو پانی نکل آیا تو کربلا ضائع نہ ہو جائے، جلدی سے اٹھا لیا۔ علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے لال ہو، بیٹا حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے سوکھی زبان خوش ہوٹوں پہ پھیری، زبان کا پھیرنا تھا، فوجی آدھا وہ پھیر پھیر کے روئی۔ اسی وقت پسر سعد نے دیکھا کہیں لشکر الٹ نہ جائے، پکارا یہ حرملہ افتح کلام الحسین۔ حرملہ نے چلے میں تیر جوڑا مگر ایک جملہ اس نے کہا باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا؟ تو پسر سعد نے کہا تجھے بچے کے حلق کی سفیدی نظر نہیں آتی؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ تجھے بچے کے حلق کی سفیدی نظر نہیں آتی؟ اس نے چلے میں تیر جوڑا، ہاتھ کانپ گیا، ایک تیر خطا ہوا، پھر دوسرا تیر جوڑا، ہاتھ کانپ گیا، دوسرا تیر خطا ہوا، تیسرا تیر جوڑا۔ پسر سعد نے کہا تیرا ہاتھ تو کبھی نہیں کانپتا تھا۔ کہنے لگا میں کیا کروں، جیسے ہی چلے میں تیر جوڑتا ہوں کوئی بیوی اپنا گلا علی اصغر کے گلے میں، ارے میرے بچے لے کر گیا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ ارے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تیر تو چلا، یہ تو آپ سنتے آئے ہیں، مگر یہ بھی سن لو اور یاد رکھو کہ تیر کیسے چلا۔ علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر تھے، علی اصغر کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، تیر سامنے سے آیا، علی اصغر کے حلق میں نہیں لگا، ایک کان کے نیچے سے گیا، دوسرے کان کے نیچے سے پار ہوا۔ علی اصغر خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ علی اصغر ذبح ہو گئے، حسین نے علی اصغر کا لہو چلو میں لیا، چہرے پہ بنا نانا اسی عالم پہ ملاقات کروں گا بشر کے دے، اور یہ کہہ کر چلے انا للہ و انا الیہ راجعون، نزل میں قضائے ہی و تسلیم اللہ، پڑھنا تو مجھے نزل میں قضائے ہی و تسلیم اللہ کہتے جاتے تھے، پشتے خیموں پہ لے کر آئے، لاشیں کو پشتے خیموں پہ لے کر آئے۔ حسین نے خدا کسی باپ پہ غربت کا یہ وقت نہ لاہے، حسین نے ذوالفقار سے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ اگر جب بھی کوئی پڑھے کہ باپ نے بیٹے کی قبر کھودی تو یہ ضرور پوچھنا جب باپ قبر کھود رہا تھا بچے کا لاشا کس کے ہاتھوں پہ تھا؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ آخری جملہ ہے مگر پانیوں میں پھر زیارت آئے گی۔ ایک بار اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، رہا ہو گیا، کچھ مدت گزر گئی، ایسے میں بیویوں نے سوگ نہیں بڑھایا تھا، اوپر بار سائے میں نہیں بیٹھی، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، مگر جب مختار نے حرملہ کا سر بھیجا، سجاد آئے کبھی ابا سے کہیے سائے میں چلے، علی اصغر کے قاتل کا سر آ گیا، زینب آئے، سجاد آئے، کیا ابا چلیے، کیا بیٹا میں نے ایک امام سے عہد کیا تھا، کیا میں کون ہوں، کیا تم امام وقت ہو، کیا ابا میں کہتا ہوں چلیے سائے میں، چلی تو ایک قدم دھوپ میں ایک